آج وہ جو اپنے لوگوں کو, اپنے عوام کو کتے کے کاٹے سے نہیں بچا پا رہے, انہوں نے کیوں یہ ضد پکڑ لی ہے کہ ہم تمہیں کورونا سے بچا کر کے ہی رہیں گے؟ ایسا کیا ہو گیا اچانک؟ اس وقت ہم لاک ڈاؤن جو ہے وہ جھیل رہے ہیں. سر, لاک ڈاؤن کورونا سے بچانے کا واحد ذریعہ ہے, یہ بتایا گیا ہے, لیکن یہ لاک ڈاؤن جو ہمارے یہاں ہے, یہ لاک ڈاؤن قتال کا باعث ہے, یہ ہمارے بچاؤ کا باعث ہے؟ اس پر, اس کے فیوز برکات پر اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیں, لاک ڈاؤن تو ضروری تھا, اور ایک طریقے سے لاک ڈاؤن ضروری تھا, جو کہ دنیا میں اسی طرح سے چیزوں کو کنٹرول کیا گیا اس کرونا وائرس کو. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ پہلے دن سے پرابلم رہی, اور میں بار بار اس پہ بول رہا ہوں کہ دنیا میں سیاست چینج ہو گئی. امریکہ کے صدر جب مذاق اڑا رہے تھے چائنا کا, جب ان کے گھر پہ جب کرونا وائرس پہنچا تو انہوں نے فوراً فون اٹھایا اور چائنیز پریزیڈنٹ کو کال کر کے اور ساتھ مل کر کام کرنے کی بات کر لی. اسرائیل میں 8 مہینوں سے آپ اخبارات پڑھیں تو ان کے اپوزیشن اور حکومت میں پھڈے چل رہے تھے بڑے زبردست قسم کے. دا مومنٹ پہلا کیس ان کے آئیڈینٹیفائی ہوا کرونا وائرس کا, دونوں نے مل کر حکومت بنا لی. اگر کہیں سیاست نہیں بدلی تو پاکستان ہے ہمارا ملک, ماشاء اللہ سے, پاک سے زمین شاد باد. تو یہاں یہ ہوا کہ جناب ایک ہم تقریر سنتے ہیں وزیر اعظم صاحب کی, اس کے آدھے گھنٹے کے بعد وزیر اعظم صاحب کی تقریر سنتے ہیں, دونوں میں 180 ڈگری کا ڈفرنس ہے. اور ہماری یہ حسرتی رہ گئی کہ 4 وزراء اعلیٰ اور 5ویں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کی کوئی ایک میٹنگ کی, ایک موقف کی کوئی ایک تصویر آ جائے, جو کہ اب تک ناپید ہے. سو مچ سو کہ جو اپوزیشن اور حکومت کا چل رہا ہے وہ تو پھر آپ چھوڑ دیں. تو اس کی وجہ سے کیوس کریٹ ہو گیا کہ ایک عام آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے. اس کے لیے بہتر لاک ڈاؤن ہے یا اس کے لیے بہتر جو ہے وہ کاموں کا کھلا رہنا ہے. کراچی میں کھلاڑی ایسے ہی آؤٹ ہوتے رہتے تھے, وہی حکومت موجود ہے اور وہ عوام کو اتنی سینسٹیو ہو گئی ہے, اتنی پرویکٹیو ہو گئی ہے, اتنی کمپیٹنٹ ہو گئی اچانک راتوں رات کورونا کے آنے سے, کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تمہیں کورونا سے متاثر نہیں ہونے دیں گے. وہ لوگ جو راشن نہیں بانٹ پا رہے, وہ لوگ جن کے ساتھ بہت سارے معاملات ہیں, میں تفصیل میں گیا تو معاملات دھرم برم ہو جائیں گے. آپ کو یہ ساری باتیں ایزی ٹو سالو لگتی ہیں؟ یہ معاملات ایسے ہی ہیں؟ آصف بھائی, ایسے کسی کی انٹینشن کو جج کرنے کا ڈیفینیٹلی پیمانہ میرے پاس نہیں ہے. میں تو انٹینشن کی نیت کے اوپر میں تو سمٹمز جو نظر آ رہے ہیں میں اس کے اوپر. آپ نے کہا کہ جو ہے وہ اتنی ایفیشینٹ ہوگی, میں کہہ رہا ہوں ایفیشینٹ نہیں ہوئی ہے. بالکل ایفیشینٹ اس وقت ہوتے کہ جب ہر سیگمنٹس آف سوسائٹی کے مسائل کو حل کر رہے ہوتے. بھائی یہ تو بہت آسان ہے, آپ ایک پریس کانفرنس 4 ٹی وی لگائیں اور آپ پریس کانفرنس کرو, سب بند. بس سب بند سے جو ہے وہ یہ ایفیشنسی نہیں ہوئی, یہ نااہلی ہوئی نا. آپ اس ہر سیگمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر, آپ کے پاس 2 مہینے تھے, آپ کے پاس کرونا جب آیا پہلا تو آپ کے پاس 2 مہینے تھے ہر واکس آف لائف کے سسٹم کو طے کرنا. نہیں کیا آپ نے طے, آپ نے نیچے آن بورڈ سب کو نہیں. یہ تو آپ کے پاس جب بلا آتی چلی جا رہی ہے, جب مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں, آپ جب بزنس مین آپ کے سر پہ چڑھ رہے ہیں, انڈسٹریلسٹ جب لوگوں کو نکالنا شروع کر رہے ہیں, جب آپ ان سے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, تو ہم نے پریمپٹیو بات کوئی بھی نہیں کی ہے. یہ ایفیشنسی نہیں ہے, یہ تو بڑی نااہلی کی بات ہے. اور آپ کو کیوس ہے, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, میرا یہ ماننا ہے کہ ابھی تو کرونا ہمارے پاس آیا نہیں ہے. جس طرح سے اٹلی میں اور ایران میں اور اللہ کا شکر ہے امریکہ میں اور یو کے میں, خدا نہ خواستہ اس کی اگر ایک جھلک بھی ہمارے پاس آ گئی, میں آپ کو لکھ کے جاتا ہوں یہاں پر ابھی, عارفین صاحب آپ یہ میری بات چلائے, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہو, تو یہ آپ کو 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرنے والے سربراہان ملک اور صوبے کی اور وزیر اور یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے, ڈھونڈنے سے بھی ملیں گے. نظر نہ آنے پہ وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, وہ 98% متوسط محروم طبقے کے مسیحا جو گراس روٹ لیول سے چنے جاتے تھے, آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی چنے جاتے ہیں, ان کا ایک اپنا میئر بھی, وہ نظر آ رہے ہیں کہاں ہیں یہ لوگ؟ نہیں نظر آ. دیکھیے آپ, میں تو ان کو بہت کم برا بولتا ہوں. ان کا قصور نہیں, عوام کا قصور ہے, لوگوں کا قصور ہے. لوگوں نے ان کو ووٹ دے رکھا ہے بھائی. لوگ کتنے لوگوں کو پرابلم ہے کراچی میں, کتنے لوگ نکل آئے کہ نہیں بھائی یہ آدمی, آپ اس کی آڈیو سنیں, آپ اس کی ویڈیو سنیں. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں بھائی کردار کا مسئلہ ہے, اختیار کا نہیں ہے. میری بات نہیں مانے, میری بات تجربے کر کے دیکھ لیں, آپ لوگوں کو تجربے کا شوق ہے کریں. بھائی میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں بھائی مسئلہ اختیار کا نہیں ہے. اس کردار کے لوگوں کو لندن کا میئر بنا دو گے جا کر, وہ لندن میں بھی کچرا ابال دیں گے. عارفین صاحب یہ میں 2000 دفعہ یہ والی بات کر چکا ہوں, اور آ رہی ہے نا ساری. کرے نا فاروق سے خالد مقبول کرے نا, عامر خان کرے نا, ٹی وی پہ آ کر ساتھ میں کھڑا کریں. یہ جو آڈیو چل رہی ہے
اس کی ہم ایف آئی آر کٹوانے جائیں گے, غلط ہے, فورنزک اس کی ٹیسٹ کرا دو, بولو نا کہ یہ صحیح ہے غلط. اس کیلیبر کا آدمی ڈو یو اسٹل بلیو اینڈ تھنک جی ہی کین ڈیلیور, ہی کین ڈو سم تھنگ. آپ سور کا گوشت قیمے کی مشین میں ڈالو گے تو آگے سے بکرے کا قیمہ نہیں نکلے گا. لاک ڈاؤن رہتا ہے, اسی طرح سے رہتا ہے, اسی طرح سے چلتا رہتا ہے. کیا کچھ ہم حاصل کر پائیں گے, کیا کچھ خدا نخواستہ ہم بگاڑ پائیں گے؟ اس لیے کہ اس وقت لوگوں کو گھروں میں راشن میسر نہیں ہے. یو وونٹ بلیو می سر, یہیں کراچی میں اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں, آپ جانتے ہیں بہتر مجھ سے کہ بچوں کو دودھ نہیں میسر, لوگوں کو کھانا میسر نہیں. بڑے معاملات ہیں. سندھ حکومت کے پاس یہ آڑ موجود ہے. میرے پروگرام میں پیپلز پارٹی کے رہنما آتے ہیں اور کہتے ہیں بھوک سے کوئی نہیں مرتا, کورونا سے مر جائے گا. جناب ایمن کچھ تصیف فرمائیے ذرا. نہیں, کورونا تو سے بھی مرے گا, اور ویسے بھی لوگ مر رہے ہیں, کتے کے کاٹنے سے بھی لوگ مر رہے ہیں. لاڑکانہ میں جو ہے وہ ایک ہی سرنج سے, ایڈز والے سرنج سے سب کو سرنج لگانے سے بھی لوگ مر رہے ہیں. روڑی کینال میں ماں اپنے 2 بچوں کے ساتھ چھلانگ لگا رہی ہے, سندھ کی میری ماں, میری بہن, اور اس کے پاس جو ہے وہ روٹی اس لیے نہیں, اپنے بچے کو کھلانے کے لیے, خود کو کھانے کے لیے مر رہے ہیں. تو وہ تو روزانہ مر رہے ہیں, وہ تو کوئی اس کے, آپ ہسپتال بھرے پڑے میں روزانہ, کورونا سے پہلے بھی مر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. یہ بس یہ ہو گیا کہ سب کی واہ تعریفیں ہو گئیں. بھائی ڈاکٹر صاحبان کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن, ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے نیچے کی تشریح تو آپ کریں گے نا. میں نہیں کہہ رہا کہ لاک ڈاؤن نہ کریں. عام افراد کو 10 روپے میں ناشتہ اور 20 روپے میں کھانا فراہم کیا جا رہا ہے. 10 روپے میں ناشتہ اور 20 روپے میں, کراچی کے مختلف علاقوں میں. تمام یو سی چیئرمینوں سے انہوں نے کہا کہ یہ سب کام آپ کریں, راشن دینے کا انتظام کریں. خدا کے واسطے نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی لوگ نہ جائیں, 10 لوٹ لے گا یہ, وہاں پہ بھی جو ہے وہ یہ جیب خالی کرا لے گا. نہ جائیں 10 روپے کے چکر میں ناشتہ کروائیں گے یہ 10 روپے میں, اور جو ہے وہ 20 روپے کا. نہیں یہ نہ دیکھیں, میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں عارفین بھائی یہ بات کر دی ہے, ان پہ بات کرنا ہی جو ہے وہ یقین کرنا میں بہت کم کرتا ہوں, کیونکہ لیکن آپ لوگ اب بھائی سیدھی سی بات ہے, آپ یہ ساری چیزوں کے بعد, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, میں تو بڑے آرام سے سمجھا رہا تھا 4 سالوں سے لوگوں کو کہ بھائی اگر اختیار نہیں ہے تو چلا کیوں نہیں جاتا, چھوڑ کیوں نہیں دیتا. اس کے پاس صرف اسی چیز کا اختیار ہے کہ وہ صرف یہ کہتے رہے 4 سالوں سے کہ نہیں ہے. میں نے آپ کو پتا ہے کہ میں نے کہا کہ کشرا اٹھانا, میں اٹھا دیتا ہوں 3 مہینے میں انہی اختیارات کے ساتھ. تو انہوں نے بڑا تیر مارا کہ انہوں نے کہا جی جو ہے مصطفیٰ کمال کو گاربیج کا پی ڈی لگا دی. یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کوئی یہ پیپر لہرا رہا ہوگا اور مصطفیٰ کمال نظر نہیں آئے گا. میں نے 2 گھنٹے میں کہا آ جاؤ بھائی پی ڈی گاربیج لگتا ہوں میں. اب اوسان خطا ہو گئے, اور یہ بڑا آپ کو پتا ہے سارا, تو وہ 14 گھنٹے میں. تو یہ پروف تھا کہ بھائی سسٹم میں آج بھی اتنی اسٹرینتھ ہے کہ گاربیج اٹھ سکتا تھا ہے, اور کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے. ورنہ میں تو اس کا سیاسی مخالف ہوں, وہ 3 مہینے کے لیے مجھے دے دیتا اور میں ناکام ہو جاتا, پھر اس کے بعد میں یہ کہہ نہیں سکتا تھا. سر یہ پوچھیے, یہ بتائیے, کراچی میں اپنے میئر نے اپنوں کے ساتھ جو کچھ کیا, اپنے میئر والوں نے جو کچھ کیا کراچی کے ساتھ, وہ مطلب وہ ایک پوری تفصیل ہے. کراچی میں ایک اور مخلوق آباد ہے جسے کہتے ہیں تاجر برادری. تاجر برادری سر پیٹ رہی ہے, رونا رو رہی ہے, اور اوپر سے ہماری حکومت جو ہے, ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی چاہت ہے آن لائن کاروبار. مجھے روٹی لینی ہے, تندور والا آن لائن کاروبار کا کیا جانے کیا ہوتی ہے آن لائن کاروبار. یہاں لوگوں کو سرکاری اسپتال میں لال دوائی نہیں میسر. کیا مراد علی شاہ کو نہیں پتا کہ انہوں نے 10 سال میں صوبے میں کیا ان کی حکومت نے یا ان کی پارٹی کی حکومتوں نے کیا جھک ماری ہے؟ ان کو نہیں پتا کہ ابھی ہم اس درجے پر فائز نہیں ہوئے ہیں کہ ہم یہ آن لائن منجن بیچ سکیں. کیوں آپ کے خیال میں یہ لوگ اگنورنٹ ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ حکمران سمجھ رہا ہے کہ وہ یہ والی بات کر کے وہ بڑا تیر چلا رہا ہے, اس نے مسئلہ حل کر دیا. اس کا اور گراؤنڈ ریئلٹیز کا بہت بڑا گیپ ہے, بہت بڑا گیپ ہے. اور وہ کوئی وزیر اعلیٰ یا کوئی وزیر اعظم یا کوئی وزیر ایم پی ایم این اے کر نہیں سکتا. پوری دنیا میں گراس روٹ لیول کے مسائل کو سمجھنے کے لیے اسی گلی کا آدمی ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ ہوتا ہے پوری دنیا میں. ہم لوگ یہاں ملک میں ہم کو خواب دکھا کر کے, جھانسا دے کر کے, ہم سے انگوٹھا لگوا کر کے اقتدار کی راہداریوں میں پہنچتے ہیں, پھر ہمیں جوتے مارتے ہیں 5-5 سال تک. جمہور کی قبر پہ کھڑے ہو کے جمہوریت کی بانسری بجتی ہے. بیرون ملک میں کوئی پاکستانیوں کے نمبر کب آئے گا جناب؟ یہاں تو معاملات یہ ہیں کہ گورنر سندھ جو خود کورونا کے وجود سے منکر تھے, انہیں کورونا ہوا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ زیادہ لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے. یہ کہاں رہتے ہیں, کون سے سیارے سے بات کر رہے تھے؟ پورا مسئلہ امین الحق کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی بننے سے جو ہے وہ
حل ہو جائے گا. یہ کوئی اسٹیو جابس کا یہ کوئی جو ہے وہ کوئی بچھڑا ہوا بھائی ایسا لگتا ہے نا کہ اسٹیو جابس تو مر گیا اور یہ امین الحق چھوڑ گیا. بھئی یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی صحیح کرے, اس سے یہ ہے معاجروں کا مسئلہ.